میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے نا، اگر اچھا لگے تو بولنا، زبردستی کوئی نہیں۔ اور دیکھو میں بڑے آرام سے اپنی بات کہتا ہوں، میں چیخنا چلانا مجھے نہیں آتا۔ اگر آپ کو بات اچھی لگے تو کہیے گا، اور کوئی توقع مجھ سے رکھتے ہو تو نہ رکھیں، بالکل ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے، مگر حسین کو نانا سلام کہتا ہے۔ ایک ایک آدمی میرے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، زندہ باد زندہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، جب آپ کے بچے ایسی محفلوں میں آتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں، انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا رشتہ کسی یزید سے نہیں، نواسۂ مصطفیٰ حسین سے ہے۔ خوش ہوا کریں جب بچے حسینی بن جائیں۔ دو مصرے سنیں، بہت عمدہ، مجھے پسند ہیں، آپ کو دیکھتا ہوں پسند آتے ہیں کہ نہیں۔ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے، میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے، کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت امام حسین نے کربلا میں پوری دنیا کو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خالص دین اور حضور کا خالص طریقہ امت کو عطا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، پھر قرآن کی آیہ مبارکہ کے تناظر میں امام حسین کی عظمت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو، جب تم پر جنگ مسلط ہو جائے، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بزدلی نہ دکھانا، ثابت قدم رہنا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، بزدلی نہ دکھانا۔ اور دوسرا کام اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب تمہارا کسی فوج سے مقابلہ ہو تو تم اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہنا، خالق کائنات کو یاد کرتے رہنا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے قرآن نے دو باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ بزدلی نہ دکھانا، دشمن کو دیکھ کر ڈر کے نہ بھاگنا، اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، دل میں اللہ کی یاد ہو، زبان پہ ذکر خدا ہو، دل میں یاد خدا، زبان پر ذکر خدا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر اب ذرا سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بندے کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی آزمائش کی تمنا نہ کرے، کسی جنگ کی تمنا نہ کرے، کسی لڑائی جھگڑے کی تمنا نہ کرے، نہ اپنی طرف سے کسی لڑائی کی پہل کرے۔ یاد رہے، ہمیشہ ثابت قدم رہے، کبھی کسی جنگ کی تمنا نہ کرے۔ لیکن جب وقت ایسا آ جائے، کہ جب مرحلہ ایسا آ جائے کہ جنگ مسلط ہو جائے، پھر اس سے بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہو، تو فرمایا گیا پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر رب کا نام لے، میدان میں نکل کے آ جا، پھر اللہ کا ذکر کر، میدان میں کھڑا ہو جا، تیری مدد کوئی دنیا دار کرے نہ کرے، یاد رکھنا تیرا پروردگار تیری مدد ضرور کرے گا۔ اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
नारे रिसालत मसलक आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज अहमद साहब बरकाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया कुरान मजीद में कि जब जंग मुसल्लत हो जाए, जब किसी लश्कर से मुकाबला हो, जी बाबा, तो ज़ाब्ता ये दिया, पहला कायदा ये दिया कि बुज़दिल न बनना, डर के न भागना, पैर पीछे न हटाना, अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह का जिक्र करना, उसे याद करना और बहादुरों की तरह मैदान में खड़े हो जाना। अब जरा देखो करबला की जमीन पर इमाम हुसैन इस आये मुबारका की अमली तफसीर बने हुए हैं। अब हुसैन की सीरत देखो, हुसैन की जिंदगी देखो और कुरान की इस आयत पे नजर डालो। अल्लाह अकबर, गौर करो और जरा दिल से सुनो, मोहब्बत से सारा मजमा कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया बुज़दिली न दिखाना। पहले तो बयान किया कि जंग की तमन्ना न करना, अपनी तरफ से जंग का आगाज न करना। आओ करबला में देखो, आओ करबला से भी पीछे चलो, मक्का में देखो, मक्का से भी और पीछे चलो, हुसैन को मदीने में देखो। जब हुसैन पर मदीने में दबाव बनाया गया, हुसैन यजीद की बैत कर लो, हुसैन यजीद की बैत कर लो। हुसैन समझ गए अगर मदीने में रहा ये दबाव बनता रहेगा, हालात बिगड़ते चले जाएंगे। हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ दिया। किस लिए मदीना छोड़ा? हुसैन नहीं चाहते थे कि खूरेजी हो, हुसैन नहीं चाहते थे कोई जंग हो, हुसैन नहीं चाहते थे कोई लड़ाई हो। हुसैन इस आये करीमा की अमली तफसीर है। हुसैन ने मक्का शरीफ मदीना छोड़ दिया, नाना का प्यारा रोजा छोड़ दिया, नाना का प्यारा शहर छोड़ दिया, वो मुबारक शहर छोड़ दिया जहां हुसैन पैदा हुए, जहां हुसैन का बचपन गुजरा, जहां हुसैन पे जवानी आई। ताजदारे करबला नवासे मुस्तफ़ा इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, फकत इसलिए छोड़ा हुसैन जंग नहीं चाहते थे, हुसैन लड़ाई नहीं चाहते थे, हुसैन जंग करने नहीं निकले थे। हुसैन इसलिए निकले थे मैं किसी और गोशे में दुनिया के चला जाऊंगा, किसी और खित्ते में चला जाऊंगा, जंग के हालात नहीं बनेंगे। हुसैन मक्का गए कि मक्का दारुल अमन है, मैं मक्का पहुंच जाऊंगा, मक्के के अंदर लड़ाई के हालात नहीं बनेंगे। हुसैन जंग से पीछे हट रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जो अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है, अल्लाह के महबूब ने जो बशारत दे दी कि हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा, हुसैन को मेरी उम्मत शहीद कर देगी। ए लोगों, हालात बनते चले गए। मेरे ताजदारे करबला नवासे मुस्तफ़ा, आपने मदीना छोड़ा, मक्का पहुंच गए, लेकिन कूफा वालों ने बराबर खत भेजे और कई रिवायतें मैंने पढ़ी। एक रिवायत के मुताबिक 12,000 खतूत भेजे गए, एक रिवायत के मुताबिक 4,000 खतूत भेजे गए। जब इमाम पाक की बारगाह में इतने ज्यादा खत आए तो मौला हुसैन ने फिर ये सोचा कि अगर नहीं गया तो गिरफ्त होगी, कल अल्लाह सवाल करेगा कि मेरे बंदे इमाम बरहक की तलाश में थे, तुम्हें बुला रहे थे लेकिन तुम नहीं गए। हुसैन ने फैसला कर लिया मक्का भी छोड़ूंगा, मैं कूफा चला जाऊंगा, लेकिन कूफा जाने से पहले हालात का जायजा लेने के लिए मेरे मौला इमाम हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया। उधर मुस्लिम बिन अकील पहुंचे, कूफे वालों ने कुछ दिन के बाद में बदअहदी कर दी, कूफे वालों ने गद्दारी कर दी। ए लोगों सुनो, मेरे ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन ने बिलाखिर मदीना छोड़ा था, मक्का भी छोड़ दिया, आप जा रहे हैं कूफा। ए लोगों, हुसैन करबला नहीं जा रहे थे। अगर कोई कहे हुसैन करबला में जंग करने गए तो उसको बता देना, जंग करने जाते तो मदीने से लश्कर लेके आते, जंग करने जाते तो मक्के से फौज लेके आते। हुसैन तो कूफा जा रहे थे, कूफा वालों ने बुलाया था इसलिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में घेर लिया गया। मेरे मौला हुसैन को, ताजदारे करबला को घेर लिया रास्ते में। हुर आ गए जनाबे हुर, यजीदी लश्कर के सिपह सालार बन के आ गए, रोक लिया ताजदारे करबला को, रोक लिया मेरे मौला हुसैन को, रोक लिया। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, ए हुर सुन लो, हम जंग करने नहीं आए हैं, हम लड़ाई का आगाज नहीं करेंगे, हम लड़ाई से बचते हैं, मगर सुनो सुनो,
اگر یہ لشکر لے کر تم سمجھتے ہو حسین ڈر جائے گا بیعت کر لے گا، اور میرے امام نے تو عمر سعد سے بھی کہہ دیا تھا اے عمر سعد یہ جو تو فوج لے کے آیا ہے 22,000 کا لشکر لے کے آیا ہے، یاد رکھ لے میں علی کا شہزادہ جنگ کرنے تو نہیں آیا لیکن میں بزدل بھی نہیں ہوں، میں ڈرتا بھی نہیں ہوں، 22,000 کیا 22 لاکھ بھی لے کر آ جا تب بھی حسین علی کا شہزادہ ہے، للکار کے کہے گا یزید کی بیعت قبول نہیں ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مسلک اعلی حضرت۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسین جنگ نہیں چاہتے تھے مگر حسین نے کہا اگر تو فوج دکھا کے ڈرانا چاہتا ہے تو چاہتا ہے ڈرا کے بیعت کر لوں گا، ڈر جاؤں گا۔ حسین نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے جو میرے نانا پہ نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ حسین نے اعلان کر دیا سنو اے یزیدیو، میرے نانا پر اللہ نے قرآن نازل کیا اور اس قرآن میں رب نے حکم دے دیا اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر ڈرنا نہیں، حق سے منہ نہیں موڑنا، پھر گھبرانا نہیں، پھر پیچھے قدم نہیں ہٹانا، پھر بزدلی نہ دکھانا، پھر ثابت قدم رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر تمہیں کامیابی اللہ عطا فرمائے گا، کامیابی کا سر پہ صحرا پروردگار تمہارے سجا دے گا۔ اے لوگوں، کامیابی اس وقت ملتی ہے جب مسلمان بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے، کامیابی اس وقت ملتی ہے جب مسلمان بزدلی کو ختم کر دیتا ہے۔ مگر ہائے مسلمان، نہ قرآن سے کچھ سیکھا نہ کربلا سے کچھ سیکھا، بزدل ہے دنیا کے لیے اور اپنی قوم کے لیے بڑا بہادر بنا ہوا ہے۔ اپنی قوم پہ ظلم کرنے کی بات آئے مسلمان سے بڑا بہادر کوئی نہیں، اور جب دنیا ستاتی ہو، جب دنیا ظلم کرتی ہو تو مسلمان بزدل بن کے گھروں میں چھپ جائے، مسلمان بزدل بن کے گھروں میں بیٹھ جائے، یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ حسینی کردار یہ ہے اپنوں سے بھی محبت کرو، غیروں سے بھی محبت کرو، لیکن جب بات حق پر آ جائے، حق و باطل کا معاملہ آ جائے تو ہمیشہ ثابت قدم ہو کر حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ، یہ ہے کربلا، یہ ہے حسین کا پیغام۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب آؤ میں آپ کو دو چیزیں دکھاؤں گا، ایک حسین کی بہادری دکھاؤں گا، ایک حسین کا صبر دکھاؤں گا۔ بہت جلدی مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے۔ دو چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا، حسین کی بہادری، حسین کا صبر۔ صبر ایسا کہ جس صبر پہ دنیا ناز کرے، دنیا کے تمام صابر ناز کرے، اور پھر حسین کی بہادری بھی لاجواب ہے۔ جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا۔ یہ میرے مولا حسین کی شان ہے، میرے مولا حسین نے تاجدار کربلا نے بتا دیا ظلم کو کبھی پنپنے نہیں دیں گے، ظلم کو کبھی ابھرنے نہیں دیں گے، ظالموں کو کبھی پنپنے نہیں دیں گے۔ آؤ ذرا قرآن پڑھو، قرآن سے پتہ لگے گا حسین کیا ہے، قرآن پڑھو گے تو پتہ لگے گا شان حسین کیا ہے۔ آؤ ذرا قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، پھر حسین کا صبر بتاتا ہوں، پھر حسین کی بہادری بتاتا ہوں۔ اور میں نے جس طرح عرض کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، ذکر خدا کرتے رہو گے، کامیابی بھی ملتی رہے گی، دل کو چین بھی ملتا رہے گا، مشکلوں سے لڑنے کا حوصلہ بھی ملتا رہے گا، مشکلوں سے ٹکرانے کی ہمت بھی ملتی رہے گی۔ تم اللہ کا قرآن پڑھتے چلے جاؤ، پروردگار عالم تمہارے ہر خوف کو دور کر دے گا، ہر ڈر کو بھی دور کر دے گا، اور پروردگار تمہیں سرخرو کر دے گا، حوصلہ بھی عطا کرے گا، ہمت بھی عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے تم اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ آؤ ذرا حسین کی زندگی کو دیکھو، اطمینان حاصل کیا حسین نے، ہر موقع پر اطمینان حاصل کیا، کیونکہ اطمینان ہمیں اور آپ کو ہم سمجھتے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں میں مل جائے گا،
ہم سمجھتے ہیں چین و سکون ہمیں اچھے پیسے مالدار بن جائیں, پیسے آ جائیں پھر اطمینان و سکون مل جائے گا. نہیں میرے عزیزو, کربلا میں حسین نے بتا دیا اگر دل کو سکون چاہتے ہو, اگر دل کا سکون اور طبیعت کا اطمینان چاہتے ہو, یاد رکھنا آسائشوں میں وہ مزہ نہیں ملتا ہے, مصیبتوں میں جو لطف حاصل ہو جاتا ہے, جو آزمائشوں میں, جو عشق میں, عشق حقیقی کے جلووں میں گم ہو کر جو لطف اور سکون مل جاتا ہے. آؤ ذرا حسین کی زندگی پہ نظر ڈالو, کون کون سے ظلم نہیں ہوئے حسین پر. تاجدار کربلا حضرت مولا حسین پر ظلم ہوئے. آؤ ذرا دیکھو میرے عزیزو, مگر حسین نے کیا کیا؟ حسین نے جب نانا کا مدینہ چھوڑا کیا کیا؟ اللہ کا ذکر کیا, قرآن کی تلاوت کی. حسین نے جب مکہ چھوڑا تب بھی اللہ کا ذکر کیا, قرآن کی تلاوت کی. حسین پھر آگے بڑھے. تاجدار کربلا نے جب کربلا کی زمین پر خیمے لگوائے, میخیں جب زمین میں ٹھوکی گئیں, خون نکل کے آنے لگا, حسین نے کیا کیا؟ واویلا نہیں کیا میرے عزیزو, حسین نے اللہ کا ذکر کیا, حسین نے قرآن پڑھ کے سنایا. تاجدار کربلا نے قرآن کی آیتیں پڑھی, آگے بڑھو, پانی بند کر دیا گیا. تاجدار کربلا نے کیا کیا؟ حسین نے پھر بھی اللہ کا ذکر کیا. حسین اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر ہے. شہزادہ نواسہ مصطفیٰ, شہزادہ مولا علی امام حسین نے کربلا میں جب پانی بند ہوا آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی, اللہ کا قرآن پڑھا. اے حسینیو ذرا غور سے سننا, اگر بارش کے قطروں سے ڈر کے بھاگ رہے ہو تو میں کہوں گا بزدل ہو بزدل. اگر بزدلی دکھا کے بھاگے, اگر حق بات سننے کے لیے آج بزدلی دکھا کے بھاگے بارش کے قطروں سے ڈر کر, تو میں کہوں گا اے حسینیو نام کے حسینی ہو, وہاں حسین دیگوں کے سائے میں قرآن پڑھ رہا تھا, یا حسینی بارش کے قطروں میں اٹھ کے بھاگ رہا ہے. یہ تیری غیرت نہیں حسین کے چاہنے والے, اے حسین کے عاشق, یہ تیری غیرت نہیں, یہ تیرا جگر کیسے ہو سکتا ہے, یہ تیرا حوصلہ کیسے ہو سکتا ہے, تو اتنا بزدل کیسے بن سکتا ہے؟ بارش کے قطرے آئیں تو اٹھ کے بھاگ جائے. حسین تو کربلا میں خون بہ رہا تھا, حسین کا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا تھا. مجھے بتا, ایک باپ کا بیٹا جب مر جائے باپ پاگل ہو جاتا ہے. حسین کا جوان گیا تھا, حسین پاگل نہیں ہوا, حسین نے واویلا نہیں کیا, حسین نے اللہ کا ذکر کیا ہے. حسین کا 6 ماہ کا بیٹا گیا, حسین نے اللہ کا ذکر کیا, حسین نے قرآن کی تلاوت کی. حسین کا قاسم گیا, حسین نے اللہ کا ذکر کیا, قرآن کی تلاوت کی. حسین کے اون محمد گئے, حسین نے اللہ کا ذکر کیا, حسین نے قرآن کی تلاوت کی. جب سارے چلے گئے پھر آخر کار حسین گئے کربلا کی ریگسار میں, کربلا کے تپتے صحرا میں. حسین نے سجدے میں سر کٹایا, مگر کیا کیا؟ قرآن پڑھ کے سنایا اور دنیا کو بتا دیا میں حسین ہوں, حسین علی کا بیٹا. ارے سر کٹ گیا تو کیا ہوا, اب تک میں نے قرآن پڑھا ہے, سر کٹ گیا تو نیزے پہ قرآن پڑھ دوں. اے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شہید اعظم کانفرنس حسینی. بھاگو, جسے بھاگنا ہے بھاگو اور جسے رکنا ہے رکے, مگر 10 منٹ امتیاز برکاتی کے یہ جملے دل پہ لکھ کے لے کے جانا. اے بھاگنے والوں, یہ جلسہ نبی کا ہے, یہ جلسہ حسین کا ہے. خون بہ رہا تھا, حسین کھڑا تھا, خون بہ رہا تھا. حسین کربلا میں قرآن پڑھ رہا تھا. لے حسین نے کل قرآن پڑھا, آج تم ذکر حسین سن کے دکھا دو. اللہ اکبر کبیرہ. ہے میرے عزیزو, یہ حسین کی داستان ہے, یہ کربلا کی داستان ہے. اللہ تعالیٰ کربلا والوں کو سلامت رکھے, حسینیوں کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.